بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ معزز خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ میرے یوٹیوب چینل نالج شیئرنگ پر آنے کے لیے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اپنے چینل کا مختصر طور پر تعارف پیش کروں گی۔ اس چینل کو بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو تعلیمی مسائل جو درپیش ہیں آج کل کی اس دنیا میں، ان کا حل تلاش کیا جائے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ ثُمَّ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی انسان کو تخلیق کے اعلیٰ ترین معیار پر پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور بہترین تخلیق پر پیدا ہوا ہے، یعنی چرند پرند، حیوان، دریا، کوہ و صحرا، سمندر، سب پر انسان کو فوقیت حاصل ہے۔ اور اس فوقیت کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو عقل سے نوازا گیا ہے، یعنی انسان کو سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے۔ انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز دی گئی ہے۔ ایک اور بڑی خوبی جو انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو زبان یعنی جیب دی گئی ہے۔ انسان بول سکتا ہے، اپنی خوشی، اپنی تکلیف، اپنے غم، اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہے اور اپنے جذبات کا بھی اظہار کر سکتا ہے۔ اگر ہم انسانیت کے مختلف ادوار پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ انسان ارتقاء کی مختلف منازل کو طے کرتے ہوئے پتھروں کے دور سے ہوتا ہوا آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں پہنچا ہے۔ بقول علامہ اقبال، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ آج کا جو انسان ہے نا معزز سامعین گرامی قدر، آج کا انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے، روز بروز ترقی کی نئی نئی راہیں اور نئی نئی منزلیں متعارف کروا رہا ہے۔ سماجی رابطے آپس میں میل جول کا بہترین ذریعہ بن چکے ہیں۔ اس ساری تگ و دو میں زبان یعنی جو ہماری لینگویج ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہم اپنی قومی زبان اردو کے مختلف ادوار کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ فارسی، عربی اور ترکی نے اردو پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو اور ہندی زبان کا تعلق ایسا ہے جیسے یک زبان اور دو قالب، یک جان اور دو قالب۔ اردو کو لکھنے کا انداز بالکل عربی اور فارسی والا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد کے بعد نظام تعلیم کا جو پانسا پلٹا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے انگریزی زبان کو دفتری زبان کا درجہ دے دیا گیا تھا اور آج تک ہم اسی نظام تعلیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو طالب علم میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے بعد یونیورسٹیز یا پروفیشنل انسٹیٹیوشنز میں داخلہ لیتے ہیں، ان کو انگریزی زبان کو سمجھنے میں بے حد دشواری پیش آتی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اردو میڈیم سے آ رہے ہوتے ہیں اور جب ہم ایک دم انگلش میڈیم میں آتے ہیں جہاں ہمیں آکسفورڈ کا، کیمبرج کا یا یہ ہے کہ فورن آتھرز کی کتابیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، تو ہمارے لیے اس کریکولم کو، اس سلیبس کو، اس میڈیم کو اور اس نظام تعلیم کو سمجھنا بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے طالب علم بعض دفعہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا پڑھائی میں اس حد تک خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹیچر سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے پراپر طریقے سے،
ٹیچر سے آپس میں بات چیت کرنے میں وہ بہت زیادہ ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں، بہت زیادہ ہچکچاہٹ کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان۔ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی لیول پہ آ کے اسٹوڈنٹس کے کرائٹیریا کو میٹ نہیں کر رہا ہوتا، اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹیچرز کے لیول تک نہیں پہنچ پاتا، تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کمیونیکیشن گیپ، ایک فریکوینسی لیول جو ہے وہ آپس میں میچ نہیں کرتا، اور ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اس گیپ کو فلفل کرنے کے لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ گیپ بلڈ اپ ہو جائے گا تو آبویسلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا تو وہ اپنے پیرنٹس کی فیس ضائع کر دیتے ہیں، وہ یا تو یونیورسٹی انہیں ڈراپ آؤٹ کر دیتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کالج یا اپنا جو ادارہ ہوتا ہے وہ چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو انگلش میڈیم سے آئے ہوئے طلبہ و طالبات ہیں وہ دوسرے اسٹوڈنٹس پر فوقیت لے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بچپن سے جو ہے وہ انگلش پڑھی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے بچپن سے کیمبرج اور آکسفورڈ کا سلیبس جو ہے وہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو اتنی دقت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو گیپ ہے اس کو کس طریقے سے فلفل کیا جائے؟ تو اس چینل کے ذریعے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ کو کچھ اس طرح کی ٹپس دیں گے جو کہ آپ کے بیشتر مسائل کا حل جن کے ذریعے تلاش کیا جائے گا۔ ہم اس چینل میں مختلف پہلوؤں پر وقتاً فوقتاً ویڈیوز بناتے رہیں گے، جیسا کہ پریزنٹیشن یا کمیونیکیشن اسکلز کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کیونکہ جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، خاص طور پہ بزنس گریجویٹس کی اگر ہم بات کریں، یا ڈفرینٹ سوشل سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ جب دیکھا جاتا ہے تو یہ چیز ہمارے عام مشاہدے کا حصہ ہوتی ہے کہ فرسٹ سیمسٹر میں جاتے ہی اسائنمنٹس، کوئزز اور پریزنٹیشنز اسائن کر دی جاتی ہیں، گروپس بنا دیے جاتے ہیں، یا انڈیویجول پریزنٹیشنز اسائن ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کیونکہ ابھی مطلب اردو میڈیم اسکول سے آ رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتے کہ کس طریقے سے پریزنٹیشن اسکلز اپنی انہانس کریں، کس طریقے سے پریزنٹیشن دی جائے۔ ایک چیز ہوتی ہے اسٹیج فیئر، کہ جب آپ کسی کے سامنے بول نہیں سکتے، آپ خوف زدہ ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو کراؤڈ فوبیا ہو جاتا ہے، تو آپ جو ہے وہ مطلب پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جا کے آپ کو آتا ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، لیکن آپ جو ہے وہ کسی کے سامنے اس کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو اس چیز کو کس طریقے سے، اس فیئر کو، اس خوف کو کس طریقے سے جو ہے وہ ختم کیا جائے گا اسٹوڈنٹس کے اندر، تاکہ تمام اسٹوڈنٹس سیم پیج پر ہوں اور تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک جیسے گریڈز لے سکیں، ایٹ لیسٹ کمیونیکیشن اسکلز جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس کی ایک جیسی ہوں۔ اس چیز کو ہم لوگوں نے کافی ورک آؤٹ کیا اس پہ، اور انشاءاللہ تعالی اگلی آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے یہ چیزیں ہم ضرور لے کر آئیں گے کہ کیا ٹپس ہوں گی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ کمیونیکیشن اسکلز کو، اپنی پریزنٹیشن اسکلز کو کس طرح سے انہانس کرتے ہیں۔ معزز سامعین، دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو ایک انٹرویو دینا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ایفیکٹو انٹرویو کس طریقے سے، یا امپریسو انٹرویو کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے کافی کام کیا ہے۔ اس کے لیے ڈفرینٹ گیسٹ اسپیکرز کو بھی میں انوائٹ کرتی رہوں گی وقتاً فوقتاً، وہ آپ کو ویڈیوز اور لائیو سیشنز بھی کنڈکٹ کروائے جائیں گے، تاکہ جب آپ اسکول سے فارغ ہوں، ایک فارغ التحصیل طالب علم جو ہے وہ کس طریقے سے آگے جا کے کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں کمپٹیشن سے لوگوں کو جو ہے وہ بتائے کہ میں ایک اچھے اسکول سے گریجویشن کر کے نکلا ہوں، اور ایک اچھے ادارے، اپنے ادارے کا بھی وہ نام روشن کرے، اپنے اساتذہ کا بھی نام روشن کرے، اور کس طریقے سے ایک کم وقت میں بہترین روزگار حاصل کر سکے۔ یہ بھی کچھ ایسی ٹپس ہیں ہمارے پاس جو ہم آپ کو دیں گے۔ اس کے علاوہ اس چینل کے ذریعے جو ہے وہ ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کام کرنا ہے، جیسا کہ مینجمنٹ ریلیٹڈ ٹاپکس ہو گئے، جیسا کہ بزنس اسٹڈیز کے ڈفرینٹ ادر ٹاپکس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ افیئرس، جنرل نالج، اور بہت سے ایسے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹاپکس ہوں گے جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اس کے ساتھ ہی جو بیل کا آئیکن ہے اس کو پریس کر دیجئے، تاکہ تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ۔